محترمہ مہرین بطول سے گزارش کروں گا کہ سائمہ کنول کی شاعری ان کے فن پر گفتگو کریں آپ کی تعلیموں کے ساتھ. وفا کے باغ میں وہ بھی مقام آئے گا. وفا کے باغ میں وہ بھی مقام آئے گا, ہمارا نام بصد احتشام آئے گا. تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم. آج ہم محترمہ سائمہ کنول صاحبہ کی پذیرائی اور اعزاز کے لیے سجائی گئی محفل میں جمع ہیں. اس محفل کو شریف اکیڈمی کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا ہے. شریف اکیڈمی سے وابستہ افراد کے لیے سائمہ کنول بالکل بھی اجنبی نہیں ہے. وہ اکیڈمی سے وابستہ خواتین کے حلقے کی صدر ہیں اور انتہائی سرگرم کارکن ہیں, مگر ان سے اجنبیت محسوس نہ ہونے کی وجہ صدارتی عہدہ نہیں بلکہ ان کی شخصیت کا نرم حالہ اور ملکی اور ہمیشہ رہنے والی مستقل مسکراہٹ ہے. ایسے چہرے کوئی تعلق جو باقاعدہ طور پر استوار ہو اس سے پہلے ہی قلبی طور پر آپ کے قریب ہو جاتے ہیں. سائمہ کنول صاحبہ کی شخصیت پر دیگر رفقا نے نہایت خوبصورتی سے روشنی ڈالی ہے. ان کا سفر وطن عزیز کے شہر کراچی سے ہوتا ہوا لاہور آ ٹھہرا. لاہور جو دل والوں کی بستی ہے, جہاں شعر و ادب کی بیٹھکیں آج تک جمع کرتی ہیں, جہاں نیو کیمپس کے فسوں انگیز ماحول اور بہر کا حسن ہے, جہاں گھنے اونچے درخت ہیں, تو کیوں کرنا ہوتا کہ سائمہ کنول صاحبہ جب شعور کی منزلیں ایسے شہر میں طے کر رہی تھیں تو اس کی اثر انگیزی سے محروم رہ جاتی. یہی وجہ ہے کہ 10 برس کی کم سنی کی عمر میں دیار غیر میں آ کر بھی یہ اثر انگیزی بلکہ سحر انگیزی قائم رہی, اور یہی اصل کمال ہے. 90 کی دہائی کے اولین سال, اجنبی سرزمین, ایک نئی زبان و موسم, تہذیب اور انداز زندگی, یہ سب مل کر زندگی میں نئے پڑاؤ کے لیے کی جانے والی کوشش کو مشکل سے مشکل تر بنا دیتے ہیں. اور اس مشکل اور اجنبی دور میں سائمہ نے خود کو اپنی زبان اور ادبی رنگ سے علیحدہ نہ ہونے دیا. میرے تصور میں ایک کم عمر لڑکی آتی ہے جو نئی سہیلیاں بھی بنا رہی ہے, اسکول آ جا رہی ہے, دن رات کے سب مشاغل میں محو ہے, مگر اس کے اندر کی حساسیت اور اظہار کی خواہش بھی ساتھ ساتھ پنپ رہی ہے, بڑھ رہی ہے. اور یہاں کام آئی سائمہ کنول کی اردو زبان سے محبت اور اس کے لیے کی جانے والی بے تحاشا محنت. زبان کا تحفہ حضرت انسان کے لیے رب کائنات کے وسیع ذخیرے میں موجود عظیم ترین تحفوں میں سے. اپنی بات کہہ سکنا, بیان کر سکنا اور مد مقابل تک پہنچا سکنا بے شک ایک عظیم نعمت ہے. انسان کو رب تعالیٰ نے ایک بہت پیچیدہ شے بنایا ہے. جذبات اور احساسات کا ایک ایسا مرقع ہے جو اکثر تغیر پذیر جذباتی کیفیت کا شکار رہتا ہے. ایسے میں شعر و نثر وہ بادبان ہیں جو ذات کی کشتی کو جذباتی انتشار کے طوفان میں سنبھالے رکھتے ہیں. اسی لیے حساس طبیعت لوگ عموماً لکھنے لکھانے سے وابستہ ہوتے ہیں. آج کے دور میں جب ہم 90 کی دہائی تصور میں لاتے ہیں تو خطوں, ریکارڈ شدہ آوازوں سے سجی کیسٹوں اور سالوں کی دوری سے بھری پردیس کی شامیں تصور میں آتی ہیں. جب انگلیوں کی پوریں اسمارٹ فون دسترس میں نہ رکھتی تھیں مگر تصور اور خیال کی وادیاں بہت زرخیز. ایسے میں حساس دل اور شاعرانہ مزاج رکھنے والی سائمہ کنول کے لیے قدرت نے ایک ایسا فکر انگیز ماحول تیار کیا جس میں فطرت کی رانائی اور ہریالی بھی تھی اور پردیس میں موجود اجنبیت اور نئے پن کا احساس, جس میں وطن کی مسلسل یاد کی خوشبو اور رومانویت بھی تھی اور ذرا ذرا سا درد بھی. یہ تمام جز مل کر وہ بھٹی بنے جس میں سائمہ کنول کے قلم کا سونا کندن ہوا اور اس کی نوک سے شاعری جیسے لطیف اور معصوم احساسات بہنے لگے. ان کا ایک شعر عرض ہے, ہجر کا دکھ عذاب ہوتا ہے اور پھر بے حساب ہوتا ہے. ظاہر سادہ سے شعر میں ہجر کی یاد کے دکھ کو کس خوبصورتی سے ایک لفظ نے مکمل بیان کر دیا ہے, اور وہ لفظ ہے بے حساب. ایسا درد جس کا حساب کتاب ممکن ہی نہیں. واہ. ایسے ہی ایک اور جگہ کہتی ہیں, محبت میں گر یہ تجارت نہ ہوتی, محبت میں گر یہ تجارت نہ ہوتی, قیامت سے پہلے قیامت نہ ہوتی. یہ شعر محبت کی دکھ دینے والی ازلی روایت کو بے حد خوبصورتی سے بیان کر رہا ہے.
گویا اس کا قیامت بپا کر دینا ہی اس کا اصل کمال ہے۔ مجھے ذاتی طور پر سائمہ کول کے کلام میں سادگی کے ساتھ ایمانداری کا رنگ بھی نظر آتا ہے۔ پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے جو دیکھا جو خود پر بیتا مصروں میں پرو دیا۔ اسی لیے ان کا کلام زبردستی کی لے پر ٹکا ہوا محسوس نہیں ہوتا، قدرتی، سچا اور بے ریا لگتا ہے۔ ان کے چند اشعار عرض کروں گی۔ کیا خبر تھی آنکھوں کو خواب دیکھا ہوا ستائے گا، کیا خبر تھی آنکھوں کو خواب دیکھا ہوا ستائے گا، آج غم کی دوا نہیں کوئی، آج غم کی دوا نہیں کوئی، کل یہ غم لا دوا ہو جائے گا۔ غم کو سہنے کی ادا بھی ہو گئی۔ سائمہ کول نے نثری میدان میں بھی عورت کی شخصی حیثیت کے بارے میں لکھا اور 2 کتابیں شائع کی جن کا ذکر جناب فرح صاحبہ نے بھی کیا۔ ان کی کتاب حسن خامشی میں ان کی والدہ کے نام خاص طور پر اور ان کے ذکر سے سجی گئی نظمیں ہیں جو ان کی زندگی کے اس وسیع خلا کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ آخر میں سائمہ کول کو دلی مبارکباد اور بہت سی دعائیں پیش کرتی ہوں۔ دعا ہے کہ ان کا سفر یوں ہی کامیابی کی منزلیں پار کرتا ہوا آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے، یہ صحت و کامرانی کے ساتھ جیتی رہیں اور لکھتی رہیں۔ آخر میں ان کی شعری مجموعے نئی منزل بلاتی ہے سے ایک شعر عرض کرتی ہوں۔ نہ پوچھے کوئی محبت میں روگ کیسے، نہ پوچھے کوئی محبت میں روگ کیسے ہیں، ہمیں غموں کا یہ مے خانہ دل فریب لگا۔ بہت عمدہ تحریر محترمہ مہرین بطول کی، اور ماشاءاللہ مہرین بطول پڑھی لکھی بہت زیادہ تعلیم یافتہ خاتون ہیں۔ میرا جب ان سے رابطہ ہوا تو میں نے اپنی پہلی میٹنگ میں جب انہیں معلوم کیا تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے کچھ لکھا ہے تو آپ لے آئیے، تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ لکھ کر لے آؤں گی، اور انہوں نے 3 دن کے اندر اندر ایک افسانہ لکھا جس کا نام بھوک تھا، اور وہ بھوک افسانہ بہت ہی خوبصورت افسانہ ہے، اور اس میں دیار غیر میں رہنے والوں کی بے بسی پر انہوں نے ایسی باریک بینی سے روشنی ڈالی ہے کہ وہ سننے والا ہے شریف اکیڈمی جرمنی کے یوٹیوب پر بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو اسی طرح ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتی ہیں اور بہت جلدی لکھ لیتی ہیں۔